اب دوپہر کا وقت ہے، حضور اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ اب عمومی طور پر صحابی فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ اس وقت حضور کا معمول نہ تھا، حضور اس ٹائم باہر تشریف نہ لاتے تھے۔ اب دوپہر کا وقت ہے، حضور باہر تشریف لاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آقا پوچھتے ہیں ما جاء بک یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا بات ہے، تم اس وقت یہاں کس لیے؟ یا رسول اللہ بس آپ کا دیدار کرنا تھا، آپ کی زیارت کرنا تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ اگر بھوک لگی ہو حضور کا دیدار کر لیں تو بھوک مٹ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز ہو جاتے ہیں۔ آقا یہی سوال کرتے ہیں عمر فاروق سے بھی، پوچھتے ہیں ما جاء بک یا عمر، اے عمر کیا بات ہے، تمہیں کون سی چیز اس وقت یہاں لے آئی؟ انہوں نے کلیئر سا جواب دیا، وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ الجوع، یا رسول اللہ آقا بھوک نے بڑا ستایا تھا، کئی دنوں سے فاقہ تھا، کھانے کو کچھ نہ تھا، بھوک نے بڑا تنگ کیا، میں نے سوچا کہ آپ کے در انور پر حاضر ہوں۔ اس پر رسول کریم فرماتے ہیں اے عمر، اے ابو بکر میرا بھی یہی حال ہے، کئی دنوں سے گھر میں چولہا نہ جلا۔ قربان جائیے تاجدار کائنات کی عظمت پر۔ مقام یہ ہے کہ انما انا قاسم اللہ یعطی، کل جہان کو ملتا ہے در مصطفیٰ سے۔ رب خیرات دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، نعمتیں بھی عطا کرتا ہے، مگر کہاں سے؟ در مصطفیٰ سے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، وہ مالک مجھے عطا کرتا ہے، وہ مالک مجھے دیتا ہے، اور میری کیا ڈیوٹی ہے کہ میں اس دیے ہوئے کو لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ انما انا قاسم، مقام یہ ہے، مگر گھر میں کیا ہے؟ فاقے ہیں، کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا، کئی دنوں تک یہ حال ہے۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابہ کو ساتھ لیتے ہیں اور حضرت ابو الحیثم بن تیہان انصاری ان کے گھر جاتے ہیں۔ اب حضرت ابو الحیثم ان کا اپنا باغ تھا، انصاری صحابی تھے۔ جب ان کے گھر گئے تو ان کی زوجہ محترمہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ میٹھا پانی لینے کے لیے ابھی اس وقت گھر پر موجود نہیں۔ حضور انتظار کرتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، اتنی دیر میں آپ کے جانثار حضرت ابو الحیثم وہاں پر آ جاتے ہیں، اور جب تاجدار کائنات کو اپنے گھر میں دیکھتے ہیں ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ بھائی ان کا تصور بڑی بات ہے، ان کا ذکر بڑی بات ہے، چہ جائے کہ وہ خود جلوہ افروز ہو جائیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ہر کسی کی آرزو ہے، ہر غلام تڑپتا ہے، ہر جانثار تڑپتا ہے کہ مجھے حضور کا دیدار ملے، مجھے حضور کی زیارت نصیب ہو۔ ہر غلام کی خواہش تھی کہ حضور ہمارے گھر جلوہ افروز ہوں۔ جب حضرت ابو الحیثم نے حضور کو، ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو اپنے گھر میں دیکھا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ دوڑ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹ کے جپا ڈال لیا، حضور کے جسم اطہر کے ساتھ اپنا جسم مس کرنے لگے، اور یوں بازوؤں کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لیا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بھی ابی انت و امی، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آقا خیریت ہو، آپ میرے گھر تک۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا ماجرا سنایا۔ اس کے بعد حضرت ابو الحیثم اور تاجدار کائنات ان کے باغ میں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں جا کر وہاں کھجوریں توڑتے ہیں، اور وہاں حضور نبی اکرم اپنے ان جانثاروں کے ساتھ وہاں پر کھجوریں کھاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔
جزاک اللہ.